لوگوں سے کہو کہ انویسٹمنٹ لے کر آؤ اور اپنی انویسٹمنٹ یہاں سے لے جاؤ. میں ابھی قانونی غیر قانونی کی تو بات نہیں کر رہا. کون سا اخلاقی جواز ہے اس حکمران طبقے کے پاس کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں سے تو اپیل کریں کہ آپ ریمیٹنس بھیجیں, آپ بیرونی انویسٹمنٹ کی تو بات کریں بڑی بڑی, اور اپنے پیسے آپ کے پاس موجود ہوں تو وہ باہر لے جائیں. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کا پیسہ کتنا قانونی ہے. منی ٹریل آنا چاہیے اس کا, کوئی بھی ہو, چاہے وہ پولیٹیشین ہو, چاہے وہ بیوروکریٹ ہو, چاہے وہ فوجی افسر ہو. ہر آدمی جس نے باہر انویسٹمنٹ کی ہے, یہ تو ابھی صرف دبئی پراپرٹی لیک ہے, یہ لیکس اگر لنڈن کی اور آسٹریلیا کی اور اس کے جزائر کی اور آف شور کمپنیوں کی یہ سب سامنے آنا شروع ہو جائیں تو کون بچے گا؟ انڈسٹری کس طرح چلے گی جب اتنی مہنگی بجلی ہوگی؟ یہ جو کاٹیج انڈسٹری ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی صنعتیں لوگ گھروں میں چلا رہے ہوتے ہیں, یہ کیسے چلیں گے؟ کھیتوں میں ٹیوب ویل کیسے چلیں گے؟ اور پھر طرفہ تماشا یہ ہے کہ جب لوگوں نے ان حالات سے مایوس ہو کر جمع پونجی اپنی لگا کر سولر پینل لینا شروع کر دیے, تو ایک جناب پالیسی آئی کہ نیٹ میٹرنگ کے نتیجے میں اگر آپ بجلی اپنے نیشنل گریڈ میں ڈالتے ہیں تو آپ کو پیسے ملنے چاہیے. اول تو وہ پیسے بہت تھوڑے سے رکھے انہوں نے, اور اب یہ سازش ہو رہی ہے کہ یہ نیٹ میٹرنگ والا کام بھی ختم کر دیا جائے. تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو گورنمنٹ نے لوگوں سے کروائی مجبور ہو کر, ایک طرح سے تو یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان انٹرپٹڈ اور سستی بجلی فراہم کرے. جب وہ اپنا کام نہیں کر رہی تو لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی اور اب اس انویسٹمنٹ پہ بھی تلوار لٹک رہی ہے, اور دوسری طرف سولر پینلز کے اوپر مزید ٹیکس لگانے کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کہاں لوگوں کو لے کر جانا چاہتے ہیں؟ مڈل کلاس لوگ کہاں جائیں, غریب لوگ کہاں جائیں؟ جس کے پاس 4 پیسے ہیں اور وہ اگر پاکستان میں کوئی اچھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اور پاکستان میں رہنا چاہتا ہے تو آپ اس کے لیے راستے بند کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر لوگ مایوس ہو کر باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو یہ پورا فینومینا ہے اس میں بھی یہ حکمران طبقہ ہی کماتا ہے. آپ دیکھیں یہ دبئی لیکس, دبئی پراپرٹی لیکس, اب یہ ایشو کیوں نہیں ہے؟ یہ 4 دن بات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے خود ہی اس کو دبا دیا ہے. یہ 12.5 بلین ڈالر جو تقریباً 3,500 ارب روپے ہیں, ان حالات میں کہ جب ہم پائی کو محتاج ہیں, یہ 3,500 ارب روپے لوگ لے کر چلے گئے اور انہوں نے یہاں کے پیسے لے کر وہاں انویسٹ. ان میں سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی لیگل, ایک ہمارے وزیر صاحب ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے تو قانونی طور پر یہ کام کیا, میں کیوں نہ کروں. وزیر صاحب پھر آپ دبئی کا ہی وزیر بن جائیے اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو, پھر پاکستان کی وزارت چھوڑ دیں جہاں لوگوں سے آپ تقاضا کرتے ہیں کہ یہاں انویسٹمنٹ لے کر آؤ. لوگوں سے کہو کہ انویسٹمنٹ لے کر آؤ اور اپنی انویسٹمنٹ یہاں سے لے جاؤ. میں ابھی قانونی غیر قانونی کی تو بات نہیں کر رہا. کون سا اخلاقی جواز ہے اس حکمران طبقے کے پاس کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں سے تو اپیل کریں کہ آپ ریمیٹنس بھیجیں, آپ بیرونی انویسٹمنٹ کی تو بات کریں بڑی بڑی, اور اپنے پیسے آپ کے پاس موجود ہوں تو وہ باہر لے جائیں. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کا پیسہ کتنا قانونی ہے. منی ٹریل آنا چاہیے اس کا, کوئی بھی ہو, چاہے وہ پولیٹیشین ہو, چاہے وہ بیوروکریٹ ہو, چاہے وہ فوجی افسر ہو. ہر آدمی جس نے باہر انویسٹمنٹ کی ہے, یہ تو ابھی صرف دبئی پراپرٹی لیک ہے, یہ لیکس اگر لنڈن کی اور آسٹریلیا کی اور اس کے جزائر کی اور آف شور کمپنیوں کی یہ سب سامنے آنا شروع ہو جائیں تو کون بچے گا؟ تو ایک محدود اور مخصوص طبقہ پاکستان کی دولت کو بھی باہر لے کر جا رہا ہے. وہ اپنے اثاثوں کو ڈکلیئر بھی نہیں کرتا. اب تک تو الیکشن کمیشن کو ایکشن میں آنا چاہیے تھا نا. اس کو الیکشن ایکٹ کے تحت جو فارم جمع کرایا جاتا ہے الیکشن میں, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے اثاثے کون سے ہیں. جن لوگوں کے نام اس دبئی پراپرٹی لیکس میں آئے ہیں اور انہوں نے اپنے اثاثے جمع کرائے ہیں, اس کو تو 2 دن میں چیک کر لیا جائے گا, اور ان سب لوگوں کی سیٹ ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے. کہیں سے تو پیش رفت ہوگی. پھر اسی طرح سے یہ 2-3 بڑی چیزیں ہیں, ایک الیکشن کی پوری ریگنگ, اور پھر اس کے بعد اب یہ جو اس وقت دبئی لیکس کا معاملہ آیا, یہ تو وہ چیز ہے جس پر سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے, ان کو اس پر انکوائری کرنی چاہیے. یہ پاکستان کی ظاہر پوری معاشی بقا کا مسئلہ ہے کہ ہماری دولت اس طرح سے لوگ لے کر روانہ ہو جائیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو. لہٰذا میں ایک مرتبہ پھر یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن اثاثوں کو دیکھ کر ایسے سارے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرے جنہوں نے اپنے یہ اثاثے جو دبئی لیکس میں ظاہر ہوئے ہیں وہ شو نہیں کیے. اور اسی طرح سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے, اور کوئی بھی اس کی زد میں آتا ہو, کوئی کتنا بھی طاقتور ہو, قوم کے سامنے آنا چاہیے. اور جو جتنا بھی دعویٰ کرے کہ ہم نے قانونی رقم وہاں منتقل کی ہے, اس کے اخلاقی جواز تو اپنی جگہ, لیکن ہمیں اس کا بھی
ہمیں منی ٹریل چاہیے. یہ پیسے کہاں سے آئے اور کیسے خرچ ہوئے اور کیسے باہر چلے گئے. یہ منی ٹریل آئے گا تو بہت سارے لوگ بے نقاب ہو جائیں گے کہ یہ کس طرح سے جو ہے ایک طرف ہم پر یہ بجلی کے بم اور گیس کے بم اور پیٹرول کے بم پھینکتے ہیں اور دوسری طرف ہماری قوم کا سرمایہ وہاں پر منتقل کر دیتے ہیں.